کہ ہے اپنے لہو میں وطن کی محبت، دھڑکتا ہے سینوں میں دل بن کے بھارت، یہیں پر جئیں گے یہیں پر مریں گے، یہیں پر جئیں گے یہیں پر مریں گے، کہ مر کر بھی خاک وطن میں ملیں گے، اٹھیں گے اسی خاک، کہ اٹھیں گے اسی خاک، اٹھیں گے اسی خاک سے روز محشر، اللہ اکبر اللہ بھائی بابا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، مجھے 20 سے 25 منٹ بات کرنی ہے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بالکل خاموش ہو کر سنیں، اور ہماری بچیاں جو ادھر بائیں طرف بیٹھ کر کے ویڈیو بنا رہی ہیں وہ پردے میں چلی جائیں۔ ادھر سے مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ مردوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ مستقل گناہ کا کام ہے۔ دیکھیے، میں 2-3 دن پہلے اعلان کروں گا، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے ظلم اور زیادتی کے شکار ہیں ہم، اس کو بیان کروں گا۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ جو مدارس کے طلبہ یہاں پہ ہیں، جو مختلف مدرسوں میں پڑھ کر آئے ہیں، ان کے لیے جامعہ عمر فاروق موتیا بازار میں عربی کی تمرین کا انتظام ہے، جس میں وہ عربی لکھنے اور بولنے کی مشق کریں گے۔ یہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک یہ کورس رہے گا۔ اے بچوں بیٹھو 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 بیٹھو۔ پہلی رمضان سے 29 رمضان تک مدارس کے وہ طلبہ جو عربی کے کچھ درجات پڑھ چکے ہیں، وہ عربی لکھنے اور بولنے کی مشق کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہاں انتظام ہے صبح 8 سے 10 بجے تک۔ جو مدارس کے طلبہ یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کو اگر انگریزی میں ایکسپرٹیز چاہیے، انگریزی اسپیکنگ چاہیے، رائٹنگ چاہیے، کسی بھی دھرم سے وہ تعلق رکھتے ہو، جامعہ عمر فاروق نے انتظام کیا ہے کہ وہ آئیں اور انگریزی سیکھیں۔ اسی طریقے سے جامعہ عمر فاروق انشاءاللہ عید کے بعد سے ایک 5 سالہ ایسا کورس چلائے گا، جس میں خاص طور سے وہ طلبہ جو حافظ ہو چکے ہیں یا اسکول سے 10ویں اور 12ویں کر چکے ہیں، صرف 5 سال میں عالم بنیں گے۔ اگر پہلے سے 10ویں نہیں کیے ہوئے ہیں تو ان کو ساتھ میں 10ویں بھی کرایا جائے گا، 12ویں بھی کرایا جائے گا۔ تو یہ اعلانات آپ ذہن میں رکھیں، آپ آئیں، علاقے کے اندر علم کا جادو جگائیں، علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ہمارے فیضی صاحب نے ہمارے جو میئر صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا کہ چھوٹے بچے بلاتے ہیں تو دوڑے آتے ہیں۔ So I would be very pleased to invite you, Brother Shakil Sahab. Please come to Motia Bazar. Let's sit together. Let's plan a system of education which can really thrive this nation, or the nation can flourish.
ہمارے میر صاحب کو میں چھوٹا بچہ نہیں بلکہ بچوں کا باپ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مودیا بازار پہ آئیں، ہمارے سسٹم کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کریں۔ میں بچوں آپ سے بات کروں گا، آپ میں سے کسی کو بھی کھڑا کرا سکتا ہوں، آپ سب تیار ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ جو بچے مکتب میں آج پڑھے ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک بچہ کھڑا ہو جائے۔ Anybody who can speak, talk to me, not in English, in Urdu. آپ کو انگلش میں نہیں بات کرنی ہے، اردو میں بات کرنی۔ کوئی بچہ کھڑا ہو جائے، مجھے ایک دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ Anybody from the مکتب، کوئی بھی مکتب کا طالب علم کھڑا ہو جائے۔ آپ کھڑے ہوئے تو آپ تو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں مائک بولیے، بالکل مائک بولیے۔ ہم فی الحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ عربی اول پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، عربی اول پڑھ رہے ہیں تو اپنے مکتب میں عربی اول بھی پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، یعنی مدرسہ میں۔ اچھا، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے آپ کا دن بھر پڑھائی میں؟ ایسے تو کم ساعتاً تنفق على المطالعة والدراسة؟ کل 6 گھنٹے پڑھائی میں لگتے ہیں۔ 6 گھنٹے اساتذہ پڑھاتے ہیں جی۔ اس کے بعد آپ کا وقت کہاں لگتا ہے؟ اس کے علاوہ مطالعات میں یا دیگر جنرل نالجز میں یا جنرل نالج میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایسے جنرل نالج میں ادھر ادھر کی مطالعاتی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی مطالعے کا جو ایک جز ہے، حصہ ہے۔ بیٹھیے بیٹا، بیٹھیے۔ آپ اردو بولتے ہیں یا بھوجپوری بولتے ہیں؟ مدرسے میں اردو کتنی دیر تک بات کرتے ہیں؟ ایسے سچی بات بتائیں، سچی بات بتائیں۔ دونوں بولتے ہیں۔ دونوں میں 40% 80%، کس کو زیادہ بولتے ہیں؟ میں تو 80% اردو پہ دھیان دیتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھی آپ کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں اردو بولتے ہیں؟ بالکل نہیں اڑاتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہمارے ساتھ بولتے ہیں۔ اور ساتھی اور بھی کچھ ہے، جیسے الطاف ریختہ صاحب ہے، یہ بھی ہمارے ساتھی ہے۔ اچھا، پڑھتے ہیں؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ دیکھیے ہم نے ان کا وقت کیوں لیا؟ اس لیے وقت لیا کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بچوں، پڑھائی کا مطلب بہت کچھ ہے۔ ہم نے جتنا سمجھا ہے وہ پڑھائی کا مطلب نہیں۔ پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا پڑھیں کہ آپ کی نیند اڑ جائے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے انگلش کی کتابوں میں، یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک تو ہم خواب ہی نہیں دیتے۔ ایک بچہ اور کھڑا ہو جائے جو مجھے یہ بتائے، سب کے سامنے یہ بتائے کہ اس نے کیا بننے کا ارادہ کیا ہے بڑے ہو کر کے۔ کوئی ایک بچہ کھڑا ہو جائے، وہ بتائے کہ میں نے یہ بننے کا ارادہ کیا ہے۔ That will be the last boy، آخر طالب يتمثل امام الناس ويعبر عما في ضمائره من العواطف الصادقة۔ جو آپ نے خواب دیکھا ہے بننے کا وہ ہمیں بتائے۔ بس 2-3 سیکنڈ میں کھڑا ہو جائے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ ہمارے بچوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی خواب نہیں ہے، امنگ نہیں ہے۔ میں شاید زیادہ اردو بول رہا ہوں، ادھر سے پیچھے سے کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے کیا بول رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ چھوٹے ہیں، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا، بڑا عالم بنوں گا، قاری بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، لائر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، اور میئر بنوں گا، اور ایم پی بنوں گا، اور پرائم منسٹر بنوں گا، پریزیڈنٹ آف دا کنٹری بنوں گا، یہ سوچتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو بھی مائک یہ بچوں کا بھی پروگرام ہے، اس میں بیٹا بولیے اس میں کیا آپ نے ارادہ کیا ہے؟ عالم بننے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بیٹھیے، بہت اچھا کیا۔ اور کوئی ڈاکٹر وغیرہ بننے کا ارادہ نہیں کسی کا؟
نہیں ہے، ڈاکٹر والے میں نہیں ہے، لائر والے میں نہیں ہے، ایس پی ڈی ایس پی بننے والے میں کوئی نہیں، بہت بری بات ہے ایس پی بننا، پولیس بننا بہت بری بات ہے، نہیں ڈاکٹر بن کے انجیکشن لگاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ایسا نہیں بیٹا۔ دیکھیے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں اور ابھی دنیا سے گئے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ he was one of the greatest scientists of the world، دنیا کے بڑے ترین سائنٹسٹ میں تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ نے خواب دیکھا ہے تو ایسا خواب نہیں دیکھے کہ آپ نیند سے سوئے، ایسا خواب دیکھے کہ آپ کو پھر سونا میسر نہیں آئے، آپ کی نیند اڑا دے۔ ہم ہر وقت پڑھنے کی فکر کریں، اور تمام ضلع والوں کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زبان کو وہ زبان نہیں بنایا جس زبان میں لوگ لکھتے ہیں بولتے ہیں، جس میں قانون بنا ہوا ہے، جس میں قانون پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس ملک کی زبان نیپلی زبان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زبان اردو زبان نہیں ہے، عربی زبان ہے، لیکن علم سے استفادہ کرنے کے لیے، اپنے بڑوں کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی روح کو سمجھنے کے لیے اردو زبان بھی تیسرے درجے میں ہے، لیکن ہم جو اپنے علاقے میں زبان بولتے ہیں، بچوں میں گواہ بننا، تم قیامت کے دن پوچھ سکتے ہو اور میں سب تم سے پوچھوں گا کہ تم نے بھوجپوری زبانیں بول کر کے اپنی عمریں ضائع کی ہے، اپنا وقت ضائع کیا ہے، اپنی زبان برباد کی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے ادیب بنے، اچھا لکھنا جانو، تم دونوں تو لوگ سنیں سر دھنے، تو تمہیں اپنی یہ زبان چھوڑنا ہوگی۔ رات دن آئینے جائینے یہ کیا ہے، یہ کس کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، کہاں اس کو لوگ پڑھتے ہیں؟ میرے وہ اساتذہ جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، میں ان کو ذمہ دار مانتا ہوں اگر مدرسے میں بیٹھ کر بھوجپوری زبان بولتے ہیں، اگر مکتب میں پڑھاتے ہوئے بھوجپوری زبان بولتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھوجپوری بولتے ہیں لیکن اردو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں ان سے اردو میں بات کریں؟ اگر اسکول کے ٹیچرز ہیں تو کیوں نہ وہ ان سے نیپالی میں بات کریں؟ اگر وہ انگلش کے سبجیکٹ کو لیے ہوئے ہیں تو وہ انگلش میں کیوں نہیں بات کرتے؟ قرآن اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی ایک زبان اور دوسری زبان میں نفرت نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور یہ بھوجپوری بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن آپ اللہ کی نعمتوں میں سے ان نعمتوں کو چوز کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں جو آپ کے باڈی کو سوٹ کرے، جو آپ کو مفید ہو۔ اللہ نے تو بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، مٹی بھی اللہ کی بنائی ہوئی لیکن کیا اسے کھاتے ہیں؟ لکڑی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا دوسرا کام ہے کہ ہم اس کو چباتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ ہم مادری زبان نہیں چھوڑیں گے یہ غلط ہے، اور میں کہتا ہوں مادری زبان کیا ہے؟ میری تقریر انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ایک بڑے کانفرنس میں انڈیا کے اندر یہی موضوع تھا کہ مادری زبان میں انسان پلتے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مادری کا مطلب کیا ہے؟ What does the word مادری means? مادری means mother tongue, the one which belongs to mother، جس کا تعلق ماں سے ہو اس کو مادری کہتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی عزت کی وجہ سے بھی مادری کہہ دیتے ہیں، جیسے دارالعلوم دیوبند کو سارے لوگ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو وہاں شروع سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اخیر تک، لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جو 1 سال 2 سال کے لیے جاتے ہیں لیکن اسے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ تو اگر میرا بچہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ جب اس نے مجھ سے گفتگو کرنا شروع کی، مجھ سے اور میری بیوی سے، اس نے انگریزی میں بات کی ہے، so now it is certain that his mother language is English۔ وہ اپنے ابو سے، اپنی امی سے اب وہ انگریزی میں بات کر رہا ہے تو اس کی زبان مادری انگریزی ہو گئی۔ ہم اپنے ماں باپ سے
بھوجپوری میں بات کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی زبان بھوجپوری ہوتی ہے۔ اس لیے میں غصے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے تجربات ہے، ہمارے پڑھے ہوئے بچے فضیلت کرنے کے بعد کچھ بچوں سے اس طرح سے سابقہ پڑا کہ ان کا جب زبانی انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ دو کے لفظ کو صحیح نہیں بول پا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسے ہی، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے۔ اس لیے بچوں آپ کو یہ زبان چھوڑ دینی چاہیے، اپنے اساتذہ سے اردو میں بات کیجئے، اپنے ابو اور امی سے اردو میں بات کیجئے، نیپالی سیکھیے، نیپالی میں بات کیجئے، انگریزی سیکھیے، انگریزی میں بات کیجئے، اور سب سے پیاری زبان جس میں آپ کو قبر میں جانے کے بعد فرشتوں سے بات کرنی ہے، جس میں پوری دنیا کے انسان مرنے کے بعد بات کریں گے، وہ عربی زبان ہے، جس میں قرآن ہے، جس میں احادیث ہے۔ آپ عربی زبان میں بات کیجئے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اذا امرت احدا من هؤلاء الطلاب ان يتكلم معي باللغة العربية فلا يقوم احد۔ اگر میں کہوں کوئی بھی آپ عربی میں بات کریں اٹھ کر کے تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی نہیں اٹھے گا اس میں سے، اگر ہے تو مجھے چیلنج کیجیے، میں اپنا قصور مان لوں کہ میں غلط بول رہا ہوں۔ کیوں میرے دوستو، آپ نے اپنے نبی کی زبان سے پیار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس قرآن کی زبان کو کیوں نہیں سیکھا جس کے آپ حافظ ہو چکے ہیں، جس کو آپ 8 سال پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ بلا ضرورت کی جھجک ہے۔ میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ اتنی باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے، 10% بھی لوگ عمل کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحیح بات کی توفیق دی۔ آخری بات ہے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتے ہیں للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے آسمان و زمین میں، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، سب میں تصرف کرنے کا حق اللہ کو ہے، نہ بولنے کا حق اللہ کو ہے، ہاں بولنے کا حق اللہ کو ہے، روزی دینے کا حق اللہ کو ہے، روزی چھیننے کا حق اللہ کو ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض۔ ابھی میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے مفسر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ متصرف صرف اللہ ہے، ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کس انسان کو کون سی اولاد مل رہی ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے، یہ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، دونوں طرف عورتیں بیٹھے ہوئی ہیں، سن لو کان کھول کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ کل ہی مجھے یہ خبر ملی ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ساس نے بہو کا کھانا بند کر دیا، اور مجھ سے بہت پہلے ایک عورت نے بتایا کہ میری ساس بھی مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، میں سو جاتی تھی۔ تم اپنے بہوؤں پر کیوں ظلم کر رہی ہو؟ اس لیے کر رہی ہو کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کا باپ مجبور ہے نکاح کر کے، چاہے میں اس کو بھوکی مار دوں، چاہے اس کو 24 گھنٹے کھٹوا کر کے ماروں، اس کا باپ کسی مکھیا کے پاس نہیں جائے گا، کسی میئر کے پاس نہیں جائے گا، یہ بچی خود اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، کسی سے شکایت نہیں کرے گی۔ سارے پکھیڑے اس لیے ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بیٹی یہ حقیر ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالی جس
जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं। बेटा भी इज्जत के लायक है, बेटी भी इज्जत के लायक है। ये देखो तुम्हारे सामने गिफ्ट रखे हुए हैं, सब इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि बेटियां भी इनाम है और बेटे भी इनाम है। आप सब अपने दिल पे पत्थर रखे, हाथ रखकर मुझे बताएं कि क्या हमारे इस इलाके में रवाज है या नहीं। क्या अगर एक बेटी किसी घर में है और उसको उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद देने वाले हैं, वो बेटी अपने मैके जाती है या ससुराल में रहती है? मैके जाती है। क्यों जाती है मैके? मैके क्यों जाती है? इसलिए जाती है कि उसको ये लगता है, या हमारे समाज ने ये तय कर रखा है कि अगर किसी औरत को अल्लाह औलाद देने वाले हैं तो अब उस औरत का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सास ये सोचती है कि मैं खिदमत नहीं करूंगी, इसको तड़खाओ माँ के यहाँ भेजो। ये क्यों है? ये जुल्म है, ये नफरत है औरतों से। और तकलीफ की बात ये है कि औरतें ये कर रही हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। इसी इब्न कसीर के अंदर ये बात लिखी हुई है। मैंने अभी बैठे बैठे पढ़ी है ये बात। हजरत मुसन्निफ अलैहि रहमत लिखते हैं कि अंबिया में भी ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनमें से अल्लाह ने किसी को सिर्फ बेटियां दी, जिनमें से किसी को सिर्फ बेटा दिया और किसी को कुछ नहीं दिया और किसी को दोनों दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में और इस आयत में दोनों में ये चार किस्म के लोग उनका तज़किरा किया है कि किसी को तो सिर्फ बेटा देते हैं, किसी को सिर्फ बेटी देते हैं, किसी को दोनों देते हैं और किसी को कुछ नहीं देते हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا وإناثا، دونوں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں بے اولاد بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنے دل پہ پتھر رکھ کر سوچیں کہ یہ سارا کام اللہ کا ہے۔ آپ بیٹیوں کو اس لیے کھانا نہیں دے رہی ہے کہ وہ بیٹیاں ہیں، دوسروں کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، چوتھے پارے کے اندر اعلان کیا ہے، خاص طور سے 19ویں پارے کے اندر اعلان کیا ہے کہ یہ سسرالی رشتے، باپ کا رشتہ اور سسرال کا رشتہ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ہمیں تو ایمان والا ہونے کے ناطے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر میری سگی دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے اللہ نے دیے ہیں تو ان کے بہانے سے دو بیٹیاں اللہ نے اور دے دی، اب تو میں 4 بیٹیوں والی ہو گئی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری 2 ہی بیٹیاں ہیں اور وہ تو بہو ہیں، پتو ہے۔ ابھی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک عورت نے اپنے گردن پہ بلیڈ یا چاقو لگا کر کے اس کو کاٹنے کی کوشش کی۔ میں گھر سے گزر رہا تھا، ایک ساس اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو برا بھلا کہہ رہی ہے اور وہ بہو اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ وہ فلاں ہے، اس کو فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اسی کی وجہ سے مجھے یہ سننا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے شادی بیاہ کے سارے مسئلے قرآن میں بیان کر دیے۔
पूरी एक सूरत है सूरह निसा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शादी के मसले को बयान किया है। और ये 19वें पारे की आयत, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहू नसबन व सिहरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पानी से पैदा किया, फिर उसको अपने खानदानी रिश्तों वाला और ससुराल वाला बना। तो ये ससुराल ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने ये निजाम बनाया है। और बाप होना ये भी अल्लाह की नेमत है, बेटी होना ये भी अल्लाह की नेमत है, बहू होना अल्लाह की नेमत है। मेरी माएँ और बहनें, मेरे दिल में ये बात इस वक्त से आई है जब मैंने ये वाकया कल सुना है और फिर आज मुझे ये हुक्म हुआ कि आकर कोई बात कहनी है, तो मैंने कहा यही एक बात मैं कहूँगा और आपको दाएं और बाएं देखकर खुश हो गया कि मुझे इस बात को पहुँचाने का मौका मिला है। आज तौबा कीजिए, अगर आपने अपनी बहुओं को तकलीफ दी है, खुदा न खास्ता किसी का खाना बंद किया है, और मैं डंके की चोट बता देता हूँ मसला कि जब एक इंसान किसी से निकाह करता है, निकाह करने के बाद सारी जरूरियात को वो पूरा करना इस निकाह करने वाले के जिम्मे है। उसकी माँ उसकी बीवी की मालकन नहीं बन जाती, उसकी बहनें उसकी बीवी की मालकन नहीं बन जाती। किसी औरत को किसी घर में नौकर बना करके और खुदा न खास्ता बादी बनाकर नहीं लाया जाता। मर्द अपने माँ और बाप की खिदमत करे और बहुएं भी अपनी सास की खिदमत करें, और बहुएं भी अपनी सास को न सताए। ये नहीं कि इधर से नहीं होता, इधर से भी गलतियां होती है, लेकिन ये निदास कि यहाँ तक के शौहर की बहनें भी बहू पर भाभी पर हुक्मरां हो जाती है। हमें ये मालूम है कि ऐसा वक्त भी आता है कि एक औरत को अगर अपने कपड़े धोने हैं तो साबुन भी उसको अपनी ननद से पूछ कर इस्तेमाल करना है। ये सरासर गैर इस्लामी है, सरासर गैर इस्लामी। आप उसको मुकम्मल तौर पे मर्द पर हवाले कीजिए और मर्द उसका खर्च संभाले। पूरे गांव पूरे घर का एक आदमी मालिक हो, सबको साबुन बांट रहे, सबको सरफ बांट रहे, ये इस्लामी निजाम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैंने कुछ सख्त कहा हो तो माफ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़कर मैंने सुना दिया कि बेटी और बेटे का कोई झगड़ा नहीं है। बेटी भी अल्लाह की नेमत है, बहू की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, दादी की शक्ल में हो, नानी की शक्ल में हो, फूफी अम्मा की शक्ल में हो, खाला अम्मा की शक्ल में हो, सब तो है बेटियां। अगर हमने बहू होने के नाते उस बेटी को सताया है, आप सोचिए किसी की माँ को सता रहे हैं, कल को वो दादी बनने वाली है, उस दादी की बेइज्जती कर रहे हैं, कल को वो नानी बनने वाली है, उस नानी की बेहतरामी कर रहे हैं, कल को वो जल्दी ही खाला बनने वाली है, खाला की बेइज्जती कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं सोचा कि एक बहू को सता करके उसको तकलीफ पहुंचा करके वही बहू स्टेज बाई स्टेज ग्रेजुअली डे बाई डे शी इज गोइंग टू have so many statuses कि वो रफ्ता रफ्ता बहुत सारी चीजें बन रही हैं, खाला बन रही हैं, माँ बन रही हैं, नानी अम्मा बन रही हैं, दादी अम्मा बन रही हैं, फूफी अम्मा बन रही हैं। तो एक बहू को सताकर हम इतने सारे रिश्तों को पामाल कर रहे हैं। बेशक। बस अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई एक साहब हमारे सामने में से खड़े होकर ये बता दे कि मैंने क्या बताया, उसके बाद मैं तकरीर नहीं करूँगा। मैंने जो बात कही वो समझ में आई या नहीं आई। कोई एक साहब खड़े होकर मुझे बता दे कि मैंने क्या बताया। बड़े बच्चे खड़े हो जाए, आप हजरात में से कोई भी बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते तो जी जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी तकरीर अच्छी लगी या बुरी लगी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि क्या बात बताई गई है। आप बाबू बताएंगे, आप खड़े हो जाइए बाबू जी, बीच में आप खड़े हो जाइए। वो भी आकर बैठे हैं बाहर से। जी जी मैं बाहर था, भी आकर ये कह रहे हैं कि मैं अभी आकर बैठा हूँ। मैं तकरीर नहीं करूँगा, तकरीर तो हो गई। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि तकरीर समझ में आई नहीं आई।
کہہ رہے سارے لوگ سمجھ گئے الحمدللہ. اب سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ سب کو اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو ہماری بہویں ہیں ان کو بیٹی کی طرح احترام دیجیے, آمین. بیٹی کی طرح پیار دیجیے. اللہ اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں, جن بیٹیوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور خدا نہ خواستہ ان سے پلیٹیں چھینی گئی ہیں, ان کے ہاتھوں سے صابن اور شیمپو چھینے گئے ہیں, اللہ اس طرح کی غلطیوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائیے. ان حضرات نے ارادہ کیا ہے ان کے ارادے کو قبول فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.